ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران محترم، عزیز بھائیوں، سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق وہ بچی ہے کہ جس کے عقد نکاح پر قرآن و حدیث کی محفل سجائی گئی ہے۔ پھر خوش نصیب ہیں ان کے والد محترم جنہوں نے اپنی بیٹی کے شادی کے موقع پر قرآن و حدیث کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ پھر خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے عقد میں یہ بیٹی آ رہی ہے، جن کے سسر اتنے اچھے ہیں کہ لوگ اپنی شادیوں میں کنجریاں نچاتے ہیں، بھنڈ اور خسرے آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، گانے چلتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ خوشیوں کے موقع پر گانا سنتے سنتے رات کو سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے بندر اور خنزیر بن جائیں گے، مرد بندر بن جائیں گے، عورت بندریاں بن جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اس محفل میں رہن دے اللہ جانتا ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ السلام۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا، مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے۔ مسلمان کا ہر کام سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی دیکھیے، یہ ہماری بیٹیاں جو ہیں، ہماری عزتیں ہیں، کوئی کسی کی بیٹی کی طرف میلی نظر سے دیکھتا ہے، بعض دفعہ لوگ قتل پر آ جاتے ہیں۔ یہی بیٹی ہوتی ہے کہ سنت کے مطابق نکاح پڑھا کر، عقد کر کے، ایجاب و قبول کرا کے، گواہوں کے سامنے جب باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سنت کے مطابق نکاح پڑھا کر بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو رخصت کر رہا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک وقت تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو بالکل سنت کے مطابق جس طرح کے عبدالغفور صاحب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی بیٹی کی زندگی میں، اور جو ان کا داماد بننے والا ہے ان سب کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے۔ نیکی کی اگر نیت ہونا، میں نے زیادہ لمبا درس نہیں دینا، 3-4 باتیں بڑی ضروری کرنی ہیں۔ اگر انسان سنت پر عمل کرے تو ایک پانی کا گلاس پیتا ہے نا، 5 سنتوں کا ثواب مل جاتا ہے، 5 سنتوں کا۔ پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جاتا ہے، پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جاتا ہے، ایک سنت پر عمل ہوا۔ میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو بیٹھ کر پیتے تھے، اگرچہ کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، لیکن ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ بیٹھ کر پیے گا۔ ایک سنت پر عمل ہو گیا۔ پھر پانی کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، سجے ہاتھ میں، 2 سنتوں پر عمل ہوا۔ پھر پانی پیتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پیتا ہے، 3 سنتوں پر عمل ہوا۔
پھر پانی پیتے ہوئے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کانا یتنفس ثلاثاً، سونے نبی پانی پیتے تو 3 سانس نکالتے تھے۔ پانی کا گلاس لیا، پیتے رہے، پھر ہٹا لیا، پھر پیا، پھر ہٹا لیا، پھر تیسرے سانس میں مکمل کرتے تھے۔ اب 4 سنتوں پر عمل ہوا۔ پانی پی کر آخر میں کہتا ہے الحمدللہ، کیا بات ہے۔ سونے نبی نے فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بات کی، ان اللہ لا یرضى عن العبد، ان بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے۔ جب 2 تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں تو حلفیہ معنی پیدا ہو جاتا ہے، گویا کہ سونے نبی نے قسم اٹھا کر بات کی ہے۔ پیارے نبی نہ بھی قسم اٹھائیں، ان کی سچائی میں کون شک کر سکتا ہے؟ اس کائنات میں پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قسم اٹھا کر بات کی، ان اللہ لا یرضى عن العبد اذا اکل اکلتن اور شرب شربتن، جب بندہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پاک اپنے اس بندے پر خوب خوب راضی ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ہر وقت میری تعریفیں کرتا ہے، حتیٰ کہ پانی پیتے ہوئے بھی میری تعریف کر رہا ہے۔ اب پانی کا 1 گلاس پیا ہے، 5 سنتوں کا عمل، 5 سنتوں کا ثواب مل گیا ہے۔ بیٹھ کر پینا یہ سونے نبی کی سنت، دائیں ہاتھ میں گلاس لینا نہ سونے نبی کی سنت، 3 سانس نکالنا پیارے نبی کی سنت، بسم اللہ پڑھ کر پینا سونے نبی کی سنت، آخر میں الحمدللہ کہنا پیارے نبی کی سنت۔ پانی کا 1 گلاس پیا ہے، 5 سنتوں کا ثواب مل گیا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کی تربیت نہیں ہے، بڑے بڑے کالج کے پرنسپل میں نے دیکھے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک ہے کہ کالج کا پرنسپل کالج کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کھبے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے وہ پی رہے ہیں، پیتے ہوئے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، آخر میں الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ لیکن جن کے پاس علم نافع ہو، نفع دینے والا علم ہو، 1 پانی کا گلاس پیا ہے تو سبحان اللہ 4 سنتوں کا ثواب ملا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمل کرتے تھے، ان سنتوں پر عمل کر کے دکھلایا ہے، جیسا کہ ہمارے چھوٹے بھائی عبدالشکور نے عمل کر کے دکھلایا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اس نے کوئی بھانڈ یا کنجریاں یا خسرے نہیں بلائے، علماء کو بلا کر آج دنیا میں ہم خوش ہو رہے ہیں، میرا رب عرش پر خوش ہو رہا ہے، کیونکہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث آتی، ایک دفعہ سواری پر سوار ہوئے تو پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، تو مسکرانا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے تعجب کیا، بھئی آپ سواری پر سوار ہوئے ہیں، دعا پڑھی ہے، تو اس میں مسکرانے کی کون سی بات ہے؟ آخر مسکرانے کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے۔ ہم میں سے بھی کوئی آدمی بیٹھا بیٹھا ہنسنا شروع کر دے تو ہم تعجب کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بھئی کیا وجہ ہے، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ اس بات کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس طرح آج تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں دعا پڑھ کر سواری کے اوپر سوار ہوا ہنسا ہوں، اسی طرح نبی پاک ایک دفعہ سواری پر سوار ہوئے
تو آپ نے یہ دعا پڑھی تو میرے نبی مسکرائے تھے، اس وجہ سے آج میں مسکرایا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا پیارے نبی آپ ہمیشہ ہنستے ہی نظر آئیں، اللہ آپ کو ہنساتے ہی رہے، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ سواری پر تو انسان سوار ہوتا ہی ہے، اور دعا بھی پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تو پیارے نبی آپ ہنسے کیوں ہیں؟ سونے نبی فرماتے ہیں جب بندہ سواری پر سوار ہوتا ہے اور سوار ہو کر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو میرا اللہ عرش پر مسکراتے ہیں، اللہ پاک عرش پر مسکراتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک کے مسکرانے کی وجہ سے نبی محمد فرماتے ہیں میں مسکرایا ہوں، اور حضرت علی کہتے ہیں، سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی پاک کے مسکرانے پر آج علی مسکرا رہا ہے۔ گویا کہ ہر ادا نوٹ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو بھائیو، شادی کے موقع پر عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب رشتہ دار آتے ہیں، یہ خالہ کا بیٹا آ رہا ہے، پھوپھی کا بیٹا آ رہا ہے، ماموں کا بیٹا آ رہا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، آنا بھی چاہیے، برادری ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، لیکن ایک کام سنت کے خلاف کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ آ کر جو خالہ کا بیٹا ہے وہ خالہ کی بیٹی سے ہاتھ سے سلام لیتا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ یہ جی میری پھوپھی کی بیٹی ہے، مصافحہ کر رہا ہے، میرے خالو کی بیٹی ہے، مصافحہ کر رہا ہے۔ بھائیو، یہ اتنا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کی میخ اگر میرے سر میں ٹھوک دی جائے، لوہے کی میخ اگر میرے سر میں ٹھوک دی جائے تو یہ لوہے کی میخ ٹھوکی جانی پیوست ہو جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کروں۔ اب نبی پاک سے بڑھ کر تو کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارے والد ہیں، ہمارے والد ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے آج تک، سونے نبی فرماتے ہیں میرا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ٹچ نہیں ہوا۔ بیعت ہوتی تھی، صحابہ کرام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے، لیکن جب عورتوں کی باری آتی تو نبی پاک عورت کے اپنے ہاتھ پر عورت کے ہاتھ کو نہیں رکھتے تھے بلکہ زبانی بیعت لیتے تھے۔ آپ نے شرک نہیں کرنا، آپ نے چوری نہیں کرنی، خامد کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، تو بیعت لیتے لیکن زبانی بیعت لیتے تھے۔ ہماری خوشیوں میں، شادیوں میں یہ بات چلتی ہے کہ نوجوان بچیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی ڈر نہیں، آخر خالہ کی بیٹی، اس میں کیا ڈر ہے؟ بھائیو ڈر تو ہے، غیر محرم تو ہے، اس لیے اس بات سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خوشی کے موقع پر عموماً دیکھا ہے کہ کپڑے پہنتے ہیں تو چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان اللہ لا ينظر یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ کون آدمی جس کی چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ خوشی کے موقع پر آئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ پھر خوشیوں کے موقع پر عموماً گانے چلتے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ نے حدیث سن لی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ قرآن سنتے تھے یا گانا سنتے تھے۔ اللہ سوال کریں گے تجھے کان دیے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، جا کر پوچھو جو بیچارے قوت سماعت سے محروم ہیں، سو نہیں سکتے، اللہ نے آپ کو اتنی نعمت دی ہے،
इन समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। बल्कि अपने बच्चों की तरबियत करो। अक्सर लोगों ने मोबाइल दे दिए हैं, आधी आधी रात तक वो मोबाइल देखते रहते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, और फिर जब बड़ा हो जाता है तो कहते हैं मौलवी साहब क्या करें, बच्चा बड़ा नाफरमान हो गया, नाफरमानी करता है। भाई उसके पास वो तालीम तो है ही नहीं, नूर तो है नहीं कि उसको पता होता वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जिस तरह हमारे बेटे पहले वालिदैन के मौजू पर बात कर गए थे, तो वालिदैन का बड़ा मकाम है, बेटियों का बड़ा मकाम है और बड़ा इनका एहतराम है, लेकिन वालिदैन अपनी बेटों और बेटियों की तरबियत करें, ख़ासकर नमाज के बारे में उनको ताकीद करें। नमाज के बारे में सबसे पहले बंदा जब कब्र में जाता है तो असर का टाइम सामने आ जाता है, असर का वक़्त। मुनकर नकीर आते हैं हिसाब किताब के लिए, तो वो बंदा कहता है देखो असर की नमाज मेरी प्यारी जा रही है, असर का टाइम सामने आ जाता है, पहले मुझे नमाज पढ़ने दो और इसके बाद हिसाब किताब ले। इतने में वो खुश हो जाते हैं, फरिश्ते खुश हो जाते हैं कि अब तो दारुल अमल नहीं है, ये तो दारुल जज़ा है। और बात भी सच्ची है मेरे भाइयों, मेरी बात गौर से सुन लें। पहले हम माँ के पेट में थे, फिर कब्र के पेट में चले जाएंगे। अल्लाह को राज़ी करने के लिए यही टाइम है, यही वक़्त है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए यही टाइम है। लिहाजा कभी भी नमाज से गफलत ना करें। इसी तरह क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याती उम्मती गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू, मैं अपनी उम्मत को पहचान लूँगा कि ये मेरी उम्मत है, चेहरे चमकते होंगे आसारे वुज़ू से, 5 कल्याण होंगे, दोनों हाथ पांव चेहरा चमकता होगा। अब ज़रा ठंडे दिल से सोचें जो मैं बात करने वाला हूँ, कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो वुज़ू भी नहीं करता, जो वुज़ू नहीं करता इसके आज़ा जोड़ चमकेंगे नहीं, कल क़यामत के दिन अपना तारुफ कैसे करवाएगा। नबी पाक तो फरमा रहे हैं मैं अपनी उम्मत को पहचान लूँगा, चेहरे चमकते होंगे जिन आज़ा से वुज़ू करता है। अब जो नमाज नहीं पढ़ता वो वुज़ू नहीं करता, तो अपने आप को उम्मती कैसा साबित करेगा। अपनी पहचान तो करवाए, नबी पाक तो इसको पहचानेंगे भी नहीं कि ये मेरा उम्मती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु नूरुन, जो नमाज पढ़ता उसका दिल रोशन होता है, सुभान अल्लाह, उसकी कब्र भी रोशन होती है। और क़यामत के दिन व नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम व यसआ, फरमाया ये रोशनी क़यामत के दिन इसके आगे की भी होगी और दाईं तरफ रोशनी रोशनी होगी। ये नमाज की रोशनी है। कब्र में हिसाब किताब आसान हो जाता है, या फरिश्ते चले जाते हैं, एक खूबसूरत शक्ल आ जाती है, खूबसूरत शक्ल। तो वो पूछता है मन अंता, तू कौन है, इतनी खूबसूरत शक्ल तो मैंने कभी देखी नहीं, तू कौन है। वो कहता है अना अमलो का साले, मैं तेरा नेक अमल हूँ। ये जो भाइयों नमाज पढ़ते हैं, आपने रोज़े रखे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह कितने ही ऐसे, कितनी रहमतों वाला महीना चला गया हैं। इफ्तारियों का टाइम, सहरियों का टाइम, रोज़े का अजर, सदक़ात का अजर, कुरान की किरात का अजर, तरावी का अजर, सुबहान अल्लाह। इसकी शक्ल बन जाएगी, इसकी शक्ल बन जाएगी, और क़यामत के दिन इसे आकर कब्र में खुशखबरी देगी अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुक, खुश हो जा मैं तेरा नेक अमल हूँ, तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि तू जन्नती है। तू क्या है? जन्नती है। तो भाइयों इस महफिल में आपको ख़ास करके मैं नमाज की ताकीद करता हूँ। इसी तरीके से आखिरी बातों में ये भी है
کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ایک دو نصیحتیں کرنا۔ ایک یہ ہوگی کہ بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہو تو اپنے خامند کی فرما برداری کرنا ہے۔ نیک عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے خامند کی فرما برداری کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہی نہیں۔ اگر ایسی باتیں نصیحت کر کے ایک والد اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے کہ بیٹی حالات تنگ بھی ہوتے ہیں، کبھی مالداری کبھی فقیری ہوتی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کبھی انسان غنی ہوتا ہے کبھی فقیر ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی شکر گزار رہنا، اللہ کا شکر کرنا، کہیں اللہ کی ناشکری نہ کرنا۔ عید کے موقع پر سونے نبی نے عورتوں کو واعظ فرمایا عورتوں کی جماعت، میں نے جنت کو دیکھا ہے، اللہ نے جنت بھی دکھلائی، جہنم بھی۔ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر زیادہ عورتیں ہیں اور مرد تھوڑے ہیں۔ جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہیں۔ صحابیات تڑپ گئیں، سونے نبی اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ، تمہاری عادت یہ ہے کہ ساری زندگی خامند نے احسان کیا ہے، نیکیاں کی ہیں، ہر چیز مہیا کی ہے، کوئی زندگی میں کسی دن اگر تکلیف آ گئی ہے تو عورت کہہ دیتی ہے کہ ساری زندگی مجھے اس خامند کے گھر میں سکون سکھ تو آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ عرش پر ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ناشکری ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، اس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جل رہی ہیں، یہ پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ تو ہم اپنی بیٹی کو بھی اگر سن رہی ہے یا اپنے جو ان کے والد محترم میں رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کہنا کہ بیٹی اللہ کی شکر گزار رہنا، کہیں نہ شکری نہ کرنا، نہ شکری میرے رب کو ناپسند ہے۔ اگر اسی طریقے سے زندگی بسر ہوتی ہے تو جنت میں بھی یہ جوڑا اکٹھا ہی ہوگا۔ میری دلی دعا ہے کہ یا اللہ یہ بیٹی اور جس بیٹے کے ساتھ عقد ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی نیک بنائے، جس طرح یہ دنیا میں اکٹھے ہو رہے ہیں یا اللہ یہ جوڑا جنت میں بھی اکٹھا رہے۔ دعائیں کیا کریں، والدین کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی میں تو گناہ گار ہوں میری دعا قبول ہوتی ہے، بھائیو دعا قبول ہی گناہ گار کی ہوتی، بلکہ اللہ تو کافر کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ایک کافر عورت تھی، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، وہ حضرت عائشہ کے پاس آتی مسلمان ہونے کے بعد، وہ کہتی یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا، ہار والا دن بڑا تعجب والا دن ہے، ہار والا دن۔ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب مجلس کرتی ہے آخر میں مجلس کے اختتام پر مجلس برخاست ہو تو کہتی ہے یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا، کہ ہار والا دن میرے رب کے تعجب والے دنوں میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ہار والا دن؟ وہ کہنے لگی کہ میں کافر تھی، کافروں کی لونڈی تھی، کافروں کی لونڈی تھی، ایک عرب گھرانے کی نکرانی تھی، ان کی بیٹی غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوئی، اس نے اپنا ہار اتار کر دیوار کے اوپر رکھ دیا، ہار اتار کر دیوار کے اوپر رکھ دیا، غسل کرنے لگی، ایک چیل آئی، اس نے سمجھا کہ یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، اس چیل نے سمجھا کہ یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ تو سونے کا ہار تھا، وہ چیل وہ ہار اٹھا کر لے گئی۔ اس کے بعد جب بچی غسل کر کے نکلی تو دیکھا کہ ہار غائب ہے۔
اس کے بعد گھر والے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں کوئی آدمی تو آیا نہیں، کوئی نکلا نہیں، کوئی آیا نہیں، تو یہ جو ہماری لونڈی ہے اسی نے چوری کی ہوگی، باقی تو ہمارے اپنے گھر کے افراد ہیں، اپنے بچے ہیں، اور کوئی فرد آیا نہیں، کوئی عورت نہیں آئی، تو اسی ہماری لونڈی نے چوری کی ہوگی۔ اب وہ کہتی ہے کہ مجھے کہنے لگے آپ نے ہار چوری کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ وہ کہنے لگے آپ کے سوا کون چوری کر سکتا ہے، وہ ہار کدھر غائب ہو گیا؟ وہ کہتی ہیں اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ میری تلاشی لیتے ہوئے حتیٰ کہ مجھے بے ستر کر کے جو میری خاص جگہ ہے اس کی بھی تلاشی لی۔ میں نے رو کر اللہ سے دعا کی۔ کافر اللہ کو تو مانتے ہی ہیں کہ یا اللہ میں مظلوم ہوں اور انہوں نے مجھے بے ستر کر دیا، جبکہ میں چور نہیں، میں نے ہار اٹھایا نہیں۔ دعا کی ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عرش پر پہنچی، اللہ نے اسی چیل کو حکم دیا امانت کو واپس کر۔ گھر والے گھر میں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، تلاشی لے کر فارغ ہوئے ہیں، وہ بیچاری رو رہی ہے، چیل آئی، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہار ڈال کر چلی گئی۔ کہا دیکھ لو، آپ مجھے چور کہتے تھے کہ میں چور ہوں، ہار تو چیل لے کر گئی تھی، اب ہار تمہارا آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے خو ہم نے تو بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے یار، اتنی زیادتی کی ہے کہ ہم بیچاری کو پریشان کر دیا، بے ستر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آزاد کر دیا کہ جا، جو ہمارا گناہ ہم سے ہو گیا ہے نا، اس گناہ کے بدلے ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ اور وہ آزاد ہوئی تو سیدھی سونے نبی کے پاس آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ کیا بات ہے، آ کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی، مجلس کرتی رہتی، آخر میں کہتی یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا، ہار والا دن بڑے تعجب والا دن ہے، لیکن شکر ہے کہ ہار کی وجہ سے اللہ نے مجھے اسلام نصیب کر دیا۔ ہار گم ہونے کی وجہ سے مجھے اسلام اللہ نے نصیب کر دیا۔ جتنی مجھے پریشانی ہوئی تھی میں نے رو کر دعا کی، اس پریشانی سے کئی گنا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں آج نبی کی صحابیہ بن گئی ہوں، اور مجھے جنت قیامت کے دن کل سونے نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اس لیے بھائیو دعا کیا کریں، دعا تو اللہ کافر کی بھی قبول کرتا ہے۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کسی کو 1 بیٹی 2 3 بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہوں گے، 2 بیٹیوں والے بھی، 1 بیٹی والے بھی، بھائیو یہ بیٹیاں بڑی اللہ کی نعمت ہے، نفرت نہ کیا کریں۔ کئی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں خدمت میں بھی، اور ایسے بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، بیٹوں کو وارث بنا دیتے ہیں، زندگی میں بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیٹے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ وہی باپ جس نے بیٹی کو محروم کیا آج بیٹی کے گھر فوت ہو رہا ہے، وہی خدمت کر رہی ہے جس کو محروم کیا تھا وراثت سے۔ لیکن یہ ظلم ہے، کبھی انسان 70 سال عبادت کرتا ہے، مرتے مرتے وراثت میں بیٹیوں کو محروم کر کے ظلم کر کے جاتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جو 2 بیٹیاں جس نے پرورش کی اور جب جوان ہوئیں تو صحیح جگہ پر شادی کی۔ اچھا صحیح جگہ کیا ہوتی ہے؟ عموماً ہمارے لوگ دیکھتے ہیں کہ بزنس مین ہو، کوئی بڑی دکان ہو، بڑی تجارت ہو، اس کو رشتہ دیتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہو، یا کوئی اور کسی عہدے پر ہو۔ عموماً ہم بچیوں کے رشتے اس طرح کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے یا غیروں کی بھی عبادت کرتا ہے، پھر کیا نماز پڑھتا ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں۔ جب بے نماز ہے،
بے نماز کافر سے بھی برا ہے، مسلمان اور کافر کا فرق نماز کا ہے، آپ اس کو رشتہ دے رہے ہیں، جو بے نماز ہے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ عقیدہ دیکھیں، پھر اخلاق دیکھیں، پھر اس کی نماز دیکھیں، پھر رشتے کریں۔ فرمایا پھر صحیح جگہ پر اپنی 2 بچیوں کی شادی کرتا ہے، قیامت کے دن جنت میں جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں نا، ایسے جنت میں میرے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہوگا۔ اب مل کر دعا کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس جو قائم ہوئی ہے، اچھا ایک اور بھی ساتھی ہیں، چلو ایک ساتھی ہیں، ان کی تقریر ہوگی۔ کتنے گئے؟ اچھا اچھا، پڑھو تو کوئی نہیں۔ تو ایک ساتھی آ رہے ہیں، میرے خیال کوئی 10 منٹ 15 لگائیں گے، دعا پھر ہوگی۔ چلو ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور سننا قبول و منظور فرمائے۔ قیامت کے دن ہمارے لیے، میرے اور تمہارے لیے اللہ ذریعہ نجات بنائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ جس طرح ہم یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ ہاں ماشاءاللہ دعا کے لیے کہا ہے، ہم دعا یہ کرتے ہیں۔ عبدالغفور صاحب کے والد محترم دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ جہاں بھی وہ لیٹا وہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ عبدالشکور گجر صاحب، ان کے بھی والد محترم چاچو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفرت ان کی فرما۔ میں انہیں جنازہ پڑھا تھا، بڑے نیک آدمی تھے، اذانیں دیتے تھے، اللہ کا نام بلند کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن یہ درخت حجر شجر ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا کلمہ بلند کرتا تھا، اللہ کی توحید بلند کرتا تھا۔ یا اللہ اس کی قبر اور باقی بھی جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی قبریں منور فرما، تو اللہ ان پر راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔